السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف۔ الحمدللہ رمضان المقدس کا پہلا جمعہ ہے۔ سچ بات پوچھو تو یہاں بیٹھ کے اگر آپ کے چہروں کا نظارہ کیا جائے تو چہروں کی یہ خوبصورتی رمضان میں ہی نظر آتی ہے۔ گرمی اپنے عروج پر ہے اور ایمان کے تقاضے اپنے عروج پر ہیں۔ بندگان خدا نہ موسم کی پرواہ کرتے ہیں، نہ حالات کا رونا روتے ہیں، نہ بیماریوں اور آزاریوں کا خیال کرتے۔ روزہ رکھنے میں کشش ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے حضور اپنی عبادتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ڈھونڈنے سے بھی ہمیں اور آپ کو شاید کوئی بے روزہ ملے جسے دیکھے آپ چھوٹے ہو یا بڑے ہو۔ اور چھٹیوں نے تو اور ایک انتظام ہمارے بچوں کے لیے بھی کر دیا کہ الحمدللہ بچے بھی روزہ دار نظر آتے ہیں۔ غیر مسلم حیران ہیں کہ آپ اتنے دیر بھوکے کیسے رہتے ہو، اور مسلمان حیران ہیں کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو۔ جن غیر مسلموں نے بھی روزہ رکھنے کی لذت پائی، انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، زندگی کا معمول بنا لیا، الحمدللہ تعالی۔ تو دوستانی عالی وقار، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ فیضان اور انعام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا پابند کر دیا۔ کرم دو طرح کے ہوتے ہیں، کرم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہربانیاں دو طرح سے بندوں تک پہنچتی ہے۔ ایک کنویں کی طرح کہ پیاسا وہاں تک جائے، پیاسا وہاں تک جائے۔ اس کی مثال نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بندے کو اس تک جانا پڑتا ہے، نماز کے لیے مسجد تک آنا پڑتا ہے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ جانا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اس کے حقدار تک پہنچنا پڑتا ہے۔ یہ کنویں کی مثال ہے۔ اور ایک کرم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کا کرم پہنچتا ہے۔ اس کی مثال بادل کی ہے۔ کس کی ہے؟ پیاسے ہو، کنویں سے پانی چاہیے تو کنویں کے پاس جانا پڑے گا، اور اللہ کی رحمت جب بہت زیادہ آپ پر مہربان ہوتی ہے تو پھر وہ بادل برس کر آپ کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے کہ تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تک پہنچ جائے گی۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اور عبادتیں وہ ہے جو کنویں کی مثال رکھتے ہیں، اور روزہ بادل کی مثال رکھتا ہے کہ بندے جہاں تو ہے میں تجھ تک پہنچوں گا اور پہنچ کر تجھے مالا مال کر دوں گا۔ آپ دیکھیں روزہ رکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے گھر میں بیٹھے روزہ شروع، گھر میں ہی بیٹھے رہو تو روزہ ختم بھی ہو جائے گا آپ کا۔ اور علماء بیان فرماتے ہیں الحمدللہ کہ دوسری عبادتیں ہیں کہ جن میں کچھ کرنا ہوتا ہے، اور جب کرنا ہوتا ہے تو وہ دکھا کرتا ہے۔ ہر عبادت کا اپنا ایک کیف ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک مزہ، ایک کیف ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اور عبادتیں جن میں آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے. نماز آپ پڑھتے ہم پڑھتے الحمدللہ افضل العبادات ہے, کرنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, پاک رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک عمل ہے, پروسیس ہے پورا, وہ کرنا پڑتا. آپ آئے, تکبیر تحریمہ کہا, ثنا پڑھی, قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا, قاعدہ کیا, سلام پھیرا, زمانہ دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اس میں کچھ کرنا ہے. حج کرنے کے لیے گئے تو حج میں تو سارا کچھ کرنا ہے, بدن نے کرنا, مال نے کرنا, جان نے کرنا, انرجی سب آپ نے کرنا. آپ کا کرنا سب کو دکھتا ہے. اور حاجی تو ایسے ہے کہ کوئی نہیں دکھتا تو دکھایا کرتے ہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام, معلوم نہیں کہ تم کو, نہیں پرسوں کے دن پلین ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور حج کو جا کے آئے یا عمرہ کو جا کے آئے, السلام علیکم وعلیکم السلام, پہنچا کہ نہیں پہنچا, کیا نہیں پہنچا, نہیں آیا ابھی تک تمہارے پاس, کیا, ارے کھجور پانی, کیوں, ابھی تو آیا عمرہ سے 4 دن ہوئے. تو نہیں دکھتا تو دکھاتا ہے بندہ, نہیں دکھاتا ہے. تو حج بھی کچھ کرنے کا نام, بہت کچھ کرنے کا نام. زکوٰۃ بھی کرنے کا نام ہے, یہ بھی دکھتا ہے. جو کام ہے کرنے کا وہ دکھے گا, دکھے گا. آپ جاتے ہیں کسی مدرسے میں, کسی غریب کے پاس, اپنے رشتہ دار کے پاس اور اس کے حقدار کے پاس پہنچتے تو یہ جانا آپ کا کرنا ہے, یہ دکھتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کرنا نہیں ہے, جس میں کچھ نہیں کرنا. روزہ کرنے کا نام نہیں, روزہ کچھ نہ کرنے کا نام, کچھ نہ کرنے کا نام ہے. کیا, کھانا نہ کھانے کا نام ہے, پانی نہ پینے کا نام ہے, شہوات سے دور رہنے کا نام ہے, جھوٹ نہ بولنے کا نام ہے. یہ سب کرنے ایسے کام ہے جو کام دکھتے نہیں ہے, کام دکھتے نہیں ہے. نہیں کرنے کا نام روزہ ہے. علماء بیان فرماتے ہیں بندہ کچھ نہیں کرتا, یعنی جب یہ نہیں کرتا نا کچھ, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی میں بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں, کسی کو خبر نہیں. صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کی کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب کے وقت شروع ہونے تک یعنی غروب آفتاب تک بندہ کھانے پینے اور اپنی شہوات, اپنی ضرورتوں سے رک جاتا ہے. اور صرف یہی چیزیں نہیں, یاد رکھیے گا, صرف روزہ یہ نہیں, یہ تو آپ کو بتا دیا ٹیکنیکلی کیا, کھانا پینا اور آپ ایک خاص عمل سے رک جائے. صرف اتنا نہیں, ہم سے اور آپ سے کہا گیا جھوٹ سے رک جا, غیبت سے رک جا, چغل خوری سے رک جا, بدنگاہی سے رک جا, حق مارنے سے رک جا, دوسروں کو حق چھیننے سے رک جا, اپنے آپ کو برائی سے رکا لے, اپنے آپ کو گالی دینے سے رکا, اپنے آپ کو جھگڑا کرنے سے رکا, اپنے آپ کو برے بولنے سے رکا, اپنے آپ کو بری نگاہ ڈالنے سے رکا, اپنے قدم کو بری جگہ لے جانے سے رکا, اپنے ہاتھ برے کام کرنے سے رکا. جب یہ بندہ کرتا ہے تب اس کا روزہ روزہ بنتا ہے. جب ایسا نہیں کرتا, اللہ رب العزت کا حدیث پاک میں ہے کہ ارشاد ہوتا ہے وہ بندہ جس نے برے اعمال سے, بری باتوں سے خود کو نہ روکا اور صرف بھوک پیاس سے اپنے آپ کو روک لیا, یعنی کھانے پینے سے روک لیا. سنو, ایسے بھوکے پیاسوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں, کوئی حاجت نہیں, کوئی حاجت نہیں. تو ہر ایک چیز سے رکنے کا یعنی رک جانے کا نام. سوم کا معنی بھی ہے یہ ہے, رک جائیں آپ, رک جائیں آپ. تو کیا ہوا, بندے نے جب یہ عمل کیا کسی کو خبر ہوئی, کوئی جان نہیں سکتا کہ کس نے کھایا یا نہیں کھایا, پیا یا نہیں پیا, کوئی نہیں جان سکتا. لیکن بندہ مومن, واہ, تو اپنے ایمان کو پہچانتا نہیں, لیکن ایمان کو پہچانوانے کے لیے یہ روزہ آتا ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی ہے, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, تو وضو کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے, وہی پانی کہ حلق کے آخری کنارے سے نیچے اتر جائے, ایک قطرہ اتر جائے تو تیرا روزہ ٹوٹ جائے. لیکن ہے مجال تیرے حلق کی, ہے مجال تیرے ذہن کی, ہے مجال تیرے نفس کی کہ ایک قطرے پانی کو نیچے اتار دے. تجھ سے پوچھا جائے تو تو کہتا ہے دنیا کی طاقت نہ دیکھتی ہو تو نہ دیکھے, سائنس نہ جانتا ہو تو نہ جانے, کوئی احساس نہ خبر ہو سکے تو نہ ہو سے, لیکن میرا خدا جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. ایک قطرے تو کوشش کر لے, میں وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالوں گا تو صحیح, لیکن حلق میں ایک قطرہ نہیں اتاروں گا, ایک قطرہ نہیں اتاروں گا. بولو, یہ میرا بھی احساس کرتا کہتا ہے, آپ کا بھی احساس کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے. آدمی غرارہ کرنے سے رک جاتا ہے, غرارہ ہے کسی کی, ارے خیال تک نہیں گزرتا, خیال تک. میں نے تو اپنے بھائیوں کو دیکھا, وضو کر لیتے ہیں, تھوڑی سی نمی رہ جاتی ہے منہ کے اندر تو بار بار تھوک کر کے نکال دیتے, ایسا نہ ہو کہ وہ نمی میرے حلق کے نیچے اتر جائے. میں کہتا ہوں یہی تو ایمان ہے دوست, یہی تو احساس ہے ایمان کا, یہی احساس ہے.
اسی کا نام ایمان ہے کہ بندہ یہ کہے کہ زمانہ دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے روزہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے دوستو، احساس پیدا کرنے کے لیے. کھانے کی تو بڑی بات ہے نا. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ گرمی کتنی شدت کی ہو، کوئی کھانے کی شکایت نہیں کرتا ہے نا. شکایت کرتا ہے تو صرف پیاس کی کرتا ہے نا. بولے 10 دن کھانا نہ ملے تو چل جائے گا، پانی یار برداشت ہوتا نہیں، برداشت ہوتا نہیں. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ ضرور بتائیں آپ کہ بندہ جو ہے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. تو روزہ شاید ہم نے سمجھا نہیں، سمجھا نہیں ہم نے. اگر سمجھ لے تو بات ہماری اور آپ کی بن جائے. تو عزیزان وقار، بہت عظیم عبادت، ایسی عبادت، اس لیے کہ میں نے پھر بتایا آپ کو کہ جب بندہ اس کے لیے بندوں کے پاس کچھ نہیں رہتا کہ اسے دکھایا جائے، کچھ نہیں رہتا. بندہ بندوں کو دکھائے کیا ہے روزے میں، مجھے بتائیں آپ کیا ہے ایسا کہ جو دوسرا جان سکے کہ میں روزے سے ہوں یا آپ روزے سے. صرف کہہ سکتا ہوں میں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس پر ناپا اور تولا جائے کہ یہ روزے سے. نماز پڑھو، دکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دو، سمجھ میں آتا ہے زکوٰۃ دے رہا ہے. حج کرو تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے حج کر رہا ہے. لیکن روزہ یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی. یہی وجہ ہے کہ بندہ جب یکسو ہو کر، مجتمع ہو کر اپنے رب کے حضور اپنی عبادت کا یہ خراج پیش کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، اے بندے تو نے یہ عبادت کی کہ جس پر کوئی مطلع نہ ہو سکا، صرف میں واقف ہوں کہ کون روزہ دار ہے، کون روزہ دار نہیں ہے. سن لے، ایسی عبادت جو خالص میرے لیے کی جاتی ہے اور جس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا، جس میں کسی کی رسائی نہیں ہوتی، جس کو کوئی جان نہیں سکتا، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ ایسی عبادت جب میں نے تجھے دی اور تو نے اس کا حق ادا کر لیا تو سن لے، میرا جواب یہ ہے کہ یہ خالص عبادت جب تیری خالص میرے لیے ہے تو سن، اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبادت کا جواب یہ ہے کہ میں بھی تیرے لیے ہوں. انا اجزی بہ، اور کوئی اس کے لیے ثواب نہیں ہے، میں تیرے لیے ہوں. یا انا اجزی بہ، یا میں ہی اس کا ثواب عطا کرنے والا ہوں. بندے کی خالصیت خدا کے ساتھ. تو خدا تعالیٰ نے بھی بندوں کو انعام فرمایا کہ بندو جیسے خالص ہو کر تم میرے پاس آؤ گے ویسے ہی خلوص، ویسے ہی تمہارے لیے عطا تفویض کر دی جائے گی اور عطا کر دی جائے گی، عطا کر دی جائے گی. تو دوستانی علی وقار، یہ ایسے ہمیں اور آپ کو روزہ سکھاتا ہے، روزہ سکھاتا ہے. کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے، کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ بندے کے لیے خدا ہو جائے. واہ، ایسے انعامات رکھے ہے نا. ریان ایک دروازہ بنایا، حدیث پاک پہ ہے، دروازہ بنایا اللہ رب العزت نے جنت کے اندر. اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی نہیں، صرف روزہ دار. اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جب سارے روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے. دعا کرے رب تبارک و تعالی ہم سب کو ریان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ شرف ہم سب کو بخشے رب تبارک و تعالی. تو دوستانی یاری وقار، پھر میں کہتا ہوں کہ روزے جیسی عبادت جو ہماری تربیت کرتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے. کاش اس تربیت کو ہم مہینہ بھر جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، سال بھر اور زندگی بھر ہماری زندگی میں آ جائے، ہمیشہ کے لیے. یہ روزے کی تربیت ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں آ جائے. ایسا ہے، روزہ ہماری کیسی تربیت کرتا ہے. روزہ سب سے پہلے بتاؤں آپ کو کہ روزہ جو ہے نا، الحمدللہ تعالی انسان کی 4 خصلتیں ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں ہیں. آدمی کو غصہ آتا ہے، آدمی کو خوف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہاں، آدمی رحم بھی کرتا ہے اور آدمی محبت بھی کرتا ہے. یہ 4 صفتیں انسان بڑی صفات. کیا؟ خوف، غصہ اور محبت، رحم، یہ 4 صفتیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر عبادتوں پر غور کرو تو ہر عبادت الگ الگ طرح کے صفات کو جو ہے ظاہر کرتی. خوف یہ نماز سے ظاہر ہوتا ہے. خوف نماز سے بندہ کھڑا ہو، زمانے سے کٹ کر کھڑا ہو، اللہ سبحان اللہ، توجہ اور حضور یہ قلب ہمیں حاضر ہو نا، حضور یہ قلب ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں نماز کا پتہ چل جائے، نماز کا پتہ چل جائے. ہے کیفیت طاری ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے،
تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں، کہتا بھی ہوں آپ سے یہ کہ میرے دوست کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر تکبیر ایک مرتبہ باندھ لی تو جب تک امام صاحب رکوع نہیں کرتے نا، وہ یہاں سے وہاں ٹس سے مس نہیں ہوتی، ہلتے نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری توجہ لگ رہی ہے. یہ خوش فہمی میری اللہ رب العزت خود گمانی اسے قائم رکھتی ہے نا. جب آدمی بے چین ہوتا ہے نا نماز کے اندر، آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے کہ دل نہیں لگ رہا ہے نا. دیکھیں گے آپ، اور ایک خاص قسم کے لوگ آپ کو دکھیں گے اس کے اندر، اپنی پینٹ 10 مرتبہ درست کریں گے، اپنا کرتا 10 مرتبہ درست کریں گے، داڑھی سے کھیلیں گے، ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اسے. آپ خاص قسم کے لوگ، سمجھدار لوگ ہیں، جس کو سمجھ میں آتا ہے سمجھو، نہیں آتا ہے تو دیکھو کون لوگ کرتے ہیں ایسا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. رکوع سے اٹھیں گے نا تو 3 مرتبہ اپنی پینٹ ایسے ایسے کریں گے، آپ ایسے ایسے کریں گے، سمجھے، پینٹ درست کریں گے، ہے نا. سارا نماز پڑھنے کے لیے ہم خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، لیکن جو ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں نا، وہ اپنے نفس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. بال خراب نہ ہو ہمارے، کپڑے خراب نہ ہو ہمارے، جنس پر سلوٹیں نہ آئیں ہماری، موبائل خراب نہ ہو ہمارا. موبائل آ جائے تو ریسیو کر لیتے تو کم سے کم پتہ تو چلے، ایسے الٹا کر کے رکھ دیتے، الٹا کر کے رکھ دیتے، الٹا کے رکھ دیتے. مجھے بتائیے کیا یہ نماز خوف والی نماز ہے؟ ہاں، خوف والی نماز ہے؟ یہ نماز خوف کا مظہر ہے. آدمی پر طاری ہو جانا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے. بندے تیرا کام ہے اپنے رب کے کلام کو سن. اگر تو نے سمجھا تیرا مقام بلند ہو گیا، سمجھ کے عمل کیا پھر مقام بلند ہو گیا. لیکن اگر تو نے نہ سمجھا، اس کے باوجود صرف سنا، تو کیا سمجھتا ہے رائے گا چلا جائے گا؟ ارے ایسا نہیں ہے میرے دوست، ایسا نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو خواب میں دیکھا. اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا ہے، مولا تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا جواب حضرت امام احمد بن حنبل کو ملا، اے احمد، جب کوئی میرا کلام پڑھتا ہے تو میں اس سے خوش ہو جایا کرتا ہوں، میں اس سے خوش ہو جایا کرتا ہوں. پھر عرض کیا، مولا جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا انعام فرماتا ہے؟ تو ارشاد ہوا، سن احمد، جب میں اپنے کلام کوئی پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں. جس سے میں خوش ہوتا ہوں اسے جنت عطا کر دیا کرتا ہوں، مغفرت کر دیا کرتا ہوں، مغفرت کر دیا کرتا ہوں. تب آپ نے عرض کیا ہے، مولا پڑھنے والے تو بہت ہیں، سمجھنے والے بہت کم ہیں. ذرا یہ بھی ارشاد فرما دے، تو خوش کس سے ہوتا ہے؟ سمجھنے والوں سے ہوتا ہے یا نہ سمجھو سے بھی ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا جواب آیا، میں کریم ہوں، جو کلام میرا پڑھتا ہے سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے اور سنے، میں اس کی صدا کو قبول کر لیا کرتا ہوں، قبول کر لیا کرتا ہوں. آپ کیا سمجھے؟ صرف عالموں کو قرآن ثواب دیتا ہے. بخدا جو سنے، جہاں سنے، جیسا سنے، اخلاص و محبت کے ساتھ جب سنتا ہے، اللہ رب العزت کے مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھل جایا کرتے ہیں. ہماری توجہ نہیں دوستو، توجہ نہیں، ہمارے خیال نہیں ہوتا. قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے. پھر کہتا ہوں نماز جو ہے ہمارے خوف کا مظہر ہے، خوف کا مظہر. آئے تو طاری ہو جائے، ہم پر خوف طاری ہو. اے اللہ تیری عبادت ہے، ہر کوئی اس کا اہل نہیں بنا. کتنے ہیں جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مولا تو نے شرف دیا کہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں. لیکن تو کریم ہے مولا، تو کریم ہے، تو چاہے تو زندگی بھر کی نماز ہمارے منہ پہ مار دے، اور تو چاہے تو ایسا رحمان ہے، ایک نماز کے ایک سجدے کی ایک تسبیح کے بدلے رب تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے مغفرت عطا فرما دے. تو رحیم ہے مولا، تو رحیم ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے، یہ جذبہ آنا چاہیے، جذبہ آنا چاہیے دوستو، سمجھے. تو نماز بات آتی ہے خوف کی، بات آتی ہے تو آگے بڑھ جاتی ہے دوستو، آگے بڑھ جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، عبادت اور بندے مومن کی شان یہی ہے، شان یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے خوف کرتا ہے اور طمع بھی اپنے رب سے کرتا ہے. یعنی رجا اپنے رب سے کرتا، اپنے رب سے کرتا، خوف کرتا ہے. خوف کیا ہے؟ اے اللہ، عبادت اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کروں اور تجھے منوا سکوں، تیری رحمت کو متوجہ کر سکوں. عبادت میں یہ دم نہیں مولا، سجدوں میں وہ قرار نہیں، تسبیحات کے اندر وہ اخلاص نہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود حاضر ہوتا ہوں اس طمع اور رجا کے اوپر کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار و ستار ہے. تو صرف آنے والوں کو دیکھتا ہے، ان کے چہرے، ان کے دل کو دیکھتا ہے. مولا دل
درد بھرا دل لایا ہوں تیرے پاس، نماز کے ارکان صحیح نہیں معلوم، التحیات صحیح سے نہیں جانتا، تسبیحات کبھی بھلا دیتا ہوں، کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے، لیکن امید رکھتا ہوں مولا کہ اگر ان بندگان خدا میں جو اتنے سارے سینکڑوں کھڑے ہیں کسی ایک کی نماز تو نے قبول فرما دی، رب تبارک و تعالیٰ امید تیری ذات سے ہے، تیری رحمت سے ہے کہ اس ہدایت یافتہ اور اس بخشش پانے والے بندے کے صدقہ و طفیل تو میرے بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ امید لے کر آؤ، یہ امید لے کر آؤ۔ حضرت کعب احبار بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ شرف بخشا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اگلی صفوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سجدوں سے سر نہیں اٹھاتے، سجدوں سے سر اٹھانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ پیچھے نماز پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیا کرتا۔ امت کے اندر ہم نے اور آپ نے شرف پایا تو اپنی نماز کو بھی خوف والی نماز بنانے کی کوشش کرو، خوف والی نماز۔ آؤ حضوری قلب کے ساتھ، یہ دنیا کے نخرے چھوڑو، بال کو سنوارنے والے تو نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش نہیں کیا، اور جسم کے کپڑے دیکھنے والے دیکھ لے کیا پہنتا ہے، پہن لے، لباس ایک رنگ کا اور ایک بننے والا، وہاں پر تو کوئی نخرے نہ کر سکے گا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، تیری اور لے کر آؤ، ارے کچھ کر بھی نہ سکے گا تو، اور بھول جاتا ہے تو کپڑوں کا خیال تجھے نماز میں آیا، مولا کا خیال نہ آیا، موبائل کا خیال آ گیا تجھے، اللہ رب العزت کی رحمت کا خیال نہ آیا، کیسی نماز تیری، کیسی نماز تیری؟ تو نماز میں دل لگاؤ، دل لگاؤ، اور اس کا آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، کیا جانتے ہیں آپ؟ درود پاک پڑھو، عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک ما تحب و ترضى بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ حضور یہ قلب کا کیا جانتے ہیں؟ جو تسبیحات پڑھتے ہیں نا اس پہ توجہ رکھو۔ کچھ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن میں بھی ارشاد ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے مطمئن ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ۔ طریقہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے خود کو یکجا کر لو، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے حاضر ہے، اللہ مکمل توجہ یکسوئی تیری پاس رہے گی، رب تبارک و تعالیٰ میرے قلب و ذہن اور میرے دل کی حفاظت فرما، مولا تیرے حضور حاضر ہے، اپنے دل کو یکجا کرو، اطمینان کر لو۔ اطمینان کیسا ہوا؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ قرآن مقدس کے اندر آیا، جب تم طمانینت حاصل کرو نا، اس لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز کے لیے آؤ تو کچھ دیر بیٹھ جاؤ، دوڑے آؤ نا، بیٹھ جاؤ، پھر سکون ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کرتے اچھا کرتے، نماز کے لیے آئے بیٹھ جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کھڑی ہو تو بیٹھ جاؤ بعد میں پڑھو، ایسا نہیں۔ جب آپ آ رہے وقت سے پہلے آنا چاہیے، آئے آپ بیٹھے تھوڑی دیر، پھر سکون ہو جائے، تو یہ ایسے حضور یہ قلب حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ موضوع نہیں، پھر بھی بات آئی، ہم سب کے ذہن و دل دماغ تیار ہو جائے، روح تیار ہو جائے، اس لیے کہتا ہوں کیا کرے، آ جائے تھوڑی دیر اطمینان کر لے، اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا، نیت کر لے نا، یکسویت اور اللہ اکبر، جو آپ پڑھتے ہو نا اس پہ دھیان دو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ معمولی تسبیح نہ سمجھو، بیان کرنا رہ گیا۔ ہم انبیاء کرام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کی تو یہ کلمات اس وقت ادا ہوئے جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ وہ یادگار ہے، یاد رہے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائیاں اس کے اندر بیان کی گئی، توجہ دیجیے اس میں، ہے نا۔ پھر آپ اپنی نماز پڑھ رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ شیطان الرجیم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ۔ آپ نہیں سمجھتے چلے گا، لیکن توجہ دیجیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ ارے میں نے تو دو لوگوں کو تو دیکھا، نوجوانوں کو دیکھا گانا گنگنا رہے، میں نے کہا اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے، مطلب نہیں سمجھتا ہے۔ نہیں سمجھتے ہوئے آپ کو گانے کا ٹیسٹ آ سکتا ہے، کیسا ایمان والا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن کا ٹیسٹ تجھے نہیں آتا۔ ارے کسی دانا نے بڑی اچھی بات کہی مجھ سے، تو مجھے پڑھ کر کے مجھے کیف آیا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں لفظ املی لو تو لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے، املی میں اتنا دم ہے کہ منہ میں پانی آ جائے، کیا خدا کے نام میں اتنا کیف نہیں کہ ہمیں اندر سے جو ہے تازگی بخش دے؟ بولو، اتنا نہیں ہے اللہ کے نام میں؟ ارے سب سے زیادہ اثر تو اسی میں ہے نا، سب سے زیادہ اثر۔ تو حضور یہ قلب حاصل کریں، جو
پڑھا جاتا ہے نا سمجھ میں آئے نہ آئے دوستو توجہ کیجیے اپنے پڑھنے پر, امام صاحب کے پڑھنے پر توجہ کیجیے, اور اپنی تسبیحات پڑھیے گا یاد سے. لوگ شاید تھوڑا غفلت کر جاتے ہیں لیکن تسبیحات اپنے پڑھنی ہے. امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو آپ بھی اللہ اکبر کہیے, آپ آمین کہیے آہستہ سے, آہستہ سے, زور سے کہنے کی ضرورت نہیں, آہستہ سے. احناف ہے, حنفی ہے, شوافی حضرات یا پھر جو ہے دیگر حضرات جو اپنے مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ کریں تو کیا ہے, ہم نے آہستہ کرنی, آمین کہنی ضرور ہے. اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ہم نے بھی کہنا ہے ربنا لک الحمد, آہستہ کہنا ہے. لوگ شاید غفلت کا شکار ہے, تسبیحات بھی نہیں پڑھتے ہے نا, تسبیحات بھی نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ امام صاحب کی بھی شکایت کرتے ہیں, رکوع سجدے جلدی جلدی کرتے. میں کہتا ہوں آپ کبھی پڑھ کے دیکھتے ہو تسبیح 3 ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے 3 تسبیح ہوتی ہے تو امام صاحب پر بلیم نہ کرو کہ وہ جلدی سجدہ اور رکوع کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ تسبیحات پر توجہ دیجیے. پھر التحیات میں تسبیح توجہ دیجیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ. ایسے ہی درود ابراہیم پر, دعائے ماثورہ کے اوپر توجہ دیجیے. جب یہ توجہ آپ کی آ جائے, آپ کر کے دیکھیے, یہ جمعہ کی نماز کر کے دیکھیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیف آئے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بات آئی تھی اس لیے کہا دوستو, تو نماز جو ہے یہ خوف کا مظہر ہے. نماز خوف کا مظہر ہے, اور غصہ اس کا مظہر کیا ہے؟ جہاد. غصے کا مظہر جہاد. اس لفظ کو سنتے ہی کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسلام جو ہے نا اندر سے باہر تک لڑی جانے والی جو جنگ ہے نا, نفس و شیطان کے خلاف اور ظلم و بربریت کے خلاف, اسلام اسے جہاد. یہاں سے باہر وہاں پر غصے کا مظہر بتایا ہے, سمجھے؟ اور کہتے ہیں رحم کا مظہر کیا ہے؟ تو رحم کا مظہر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, کہ آدمی کو پتہ چلے. رحم کا مظہر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے, آدمی کو کسی کی غربت کا پتہ چلے. اور ہمیں جا کر کے دینے کی بات کہی گئی, جا کر دینے کی بات کہی ہے. ہم مزہ نہیں پاتے دوستو, میں سچ کہتا ہوں, جیسے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا مزہ ہے ایسے ہی غریب تک پہنچ کر زکوٰۃ دینے کا مزہ ہے. زکوٰۃ دینے کا مزہ اس کے حقدار تک پہنچا دو. یہ لے لو, کس کو لینے کا لے لو, کسی کو دینے کا دے دو, یہ مزہ نہیں ہے, مزہ نہیں ہے اس کا. زکوٰۃ کا مزہ تو یہ کہ آپ دیں, آپ کو احساس ہو, ہے نا. اور یہ منم و عطا کہا گیا ہمیں, نہ ہم جو ہے وہ تکلیف دے اسے اور نہ احسان جتائے. یہ نفس کشی کا یہ بڑا طریقہ ہے دوستو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ میں گفتگو کریں گے زکوٰۃ پر, تو آپ سے اس پر بحث کریں گے. یہ رحم کا مظہر ہے. اور اس کے بعد علماء بیان فرماتے ہیں کہ روزہ محبت کا مظہر ہے. روزہ محبت کا مظہر ہے. اگر کسی کے دل میں محبت نہیں ہے اپنے آپ کو روزہ دار بنا لے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مظہر محبت ہو جائے گا, مظہر محبت ہو جائے گا. تو دوستانی علی وقار, اس رمضان کو ہم اور آپ ضائع کوئی نہیں کرنا چاہیے, ایک نہیں, سمجھے. کل قیامت میں کسی کی سنی نہیں جائیں گی. کیوں نہیں سنی جائیں گی؟ پھر دور آگے کہتا ہوں, اس لیے کہ ہم نے زندگی میں وہ کچھ پا لیا ہے کہ کل قیامت میں اپنے رب سے کوئی شکایت نہ کر سکے گا, نہ کر سکے گا. اللہ یہ مل جاتا تو وہ مل جاتا, وہ مل جاتا تو وہ مل جاتا, اتنا ہوتا تو اتنا ہوتا. 40 سال کی عمر 80 کتنے کی ہو جائے, ہر سال رب تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہمیں اور آپ کو ایسی عطا فرماتا ہے کہ اس میں 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا شرف حاصل ہو جایا کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, تو اسے ضائع مت کرو, ضائع مت کرو, ہے نا. ایک خواہش ہے, اس کو بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہیں گے. دوستو ہم کیا کریں, ہے نا. صرف یاد رکھیے گا, بھوکا پیاسا رہ جانا یہ روزہ نہیں. ہماری تربیت ذہنی بھی ہونی چاہیے, ہماری تربیت قلبی بھی ہونی چاہیے, ہماری تربیت اخلاق کی بھی ہونی چاہیے, ہماری تربیت نفسیات کی بھی ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر ہماری تربیت ہماری روح کی ہونی چاہیے, ہماری روح کی ہونی چاہیے. تو ہم محسوس کریں کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے کتنا ایسا ہے کہ جس کا حساب کتاب ہمارے سپرد کیا جائے تو ہم اسے جو ہے وہ قبول کریں یا مسترد کریں, خود ہی حساب کریں. میں نے کیسا روزہ رکھا, صبح سے اٹھ کر کے شام تک میں نے کیا کیا, اور اس کے بعد خود ہی کیلکولیشن کیجئے کہ میرے ہاتھ میں اگر میرا رب کہے اپنا روزہ لے, حساب خود کر, تو میں حساب کیا کروں. یاد رکھیے گا, اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزدہ سنایا کہ من صاما
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ احتساب خود کا کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا میں نے روزہ دنیا کا رکھا، اپنا رکھا یا خدا کا رکھا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو کیسے روزہ رکھے آپ کو میں بتاتا ہوں، چلتے چلتے بات اسی پر تمام کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہیں ہم میں سے جو تہجد کی نماز یا کیف شاید کبھی پاتے ہیں یا کبھی پاتے ہی نہیں۔ رمضان ہمیں موقع عنایت کرتا ہے۔ آغاز کیسے کرے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اٹھے صبح میں ایک 10-15 منٹ پہلے اٹھے، جلدی اٹھنے کے لیے جلدی سونا ضروری ہے، لیکن رمضان تو ہم سمجھتے ہیں کہ جاگنے کی ساری راتیں ہیں۔ جاگنا کائے کے لیے؟ کباب کے لیے ہے نا، مرغی کے لیے، چکن کے لیے، بریانی کے لیے، یہ اسی لیے جاگنا ہے نا۔ ہر روز ہمارے دوستوں کی الگ الگ پارٹیاں الگ الگ جگہوں پر ہوتی ہے، یہ ہوٹل تو وہ ہوٹل تو، یا اللہ ہے نا۔ روزہ تو اس لیے آیا تھا کہ تجھے کھانے کا کنٹرول سکھائے، اور تو روزہ رکھ کر ان کنٹرول ہو رہا ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے؟ ارے رمضان آیا تھا کہ کھانے پینے پہ کنٹرول کرو، لیکن دیکھیے ماشاء اللہ مسلمان ان کنٹرول ہو جاتا ہے۔ افطاری ہماری تو ایسے لگی ہوتی ہے ماشاء اللہ، اگر انصاف سے اسے کھایا جائے جو افطاری لگی ہوتی ہے، مذاق تو نہیں کر رہا ہوں آپ سے لیکن حقیقت حال بیان کر رہا ہوں، افطاری اتنی لگی رہتی ہے انصاف سے کھایا جائے تو مغرب سے عشاء تک کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بس اللہ نے وہ بس ہو گیا، بس دوستو اس کو کرم ہو گیا، نماز کے بعد روزہ افطار نہیں ہے، روزہ عشاء تک کرتے ہم تو اچھا ہے کہ افطار پہلے ہے نماز بعد میں ہے نا، افطار پہلے ہے نماز بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے؟ آپ صبح اٹھے، الصبح جلدی اٹھے، اٹھ کر کے آپ جو ہے مسواک کریں، برش کریں، برش کرنے کے بعد کیا کریں؟ آپ تازہ وضو کریں، چاہے تو غسل کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جو آپ کو توفیق ملتی ہے، وقت جتنا آپ کے پاس ہے، آپ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کبھی توفیق نہیں ملتی رمضان میں اٹھائے مولا یہ روزہ کیا کیا سکھاتا ہے، دیکھو تو صحیح۔ ارے روزہ تو تہجد گزار بھی بنا دیا کرتا ہے، کر کے تو دیکھے بندے۔ 2 رکعت پڑھی آپ نے، دعا کی اللہ روزے کو آسان کر دے، سارے فیوز و برکات میرے خاندان پہ نازل فرما، ہماری زبانیں ہماری دعائیں کم ہیں، اللہ کی عطا زیادہ ہے، اس لیے دعا وسیع کیا کرو ہے نا۔ یہ کیے ایسی وضو سے اٹھ کر کے آپ نے جو ہے یہاں سے آپ مصلی سے اٹھو، دسترخوان پہ آؤ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ کمال یہ نہیں کہ میں سحری نہیں کرتا، کمال یہ ہے کہ سحری کرتا ہوں، اس لیے کمال اس بات میں جو حضور نے ارشاد فرمایا، کمال اس میں نہیں جو ہم نے کہا ہماری گھٹیا فکر ہے نا۔ تو تھوڑا کیوں نہیں ہوتا، کھجور دودھ پانی آپ کو جو میسر آئے وہ ہلکا سا کھائے، اتنا کھائے کہ پیٹ میں کچھ جگہ آپ کی باقی رہ جائے۔ کھٹی ڈکاریں نہیں آنا چاہیے، ہمارے ڈاکٹر نثار کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کھٹی ڈکار آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اوور لوڈ کھا لیا۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹر سفیان بھی بیٹھے، یہ بھی مجھ کو سکھایا انہوں نے، رمضان کے اندر بھی رمضان سے پہلے بھی ایسے رہا کرو، بالکل ایسے رہیے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ ہلکا کھانا کھایا آپ نے، اس کے بعد پھر جا کر کے سب سے پہلے آپ نماز فجر ادا کیجئے۔ نماز فجر کے بعد جو توفیق ملے دوستو، میں تو سمجھتا ہوں کھانا کوئی کھانے والا نہیں ہے، وہ 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو برداشت کر لیں گے، سن لیجئے گا۔ تو ایسا ہے کہ اس کے بعد جا کر کے قرآن مقدس کی کچھ تلاوت کر لیا، تلاوت نہیں آتا تو قرآن کو کھول کر کے الحمد سب کو یاد آیا، بولو کوئی ہے جس کو الحمد یاد نہیں ہے؟ بولو، ہے کوئی؟ ارے نہیں تو بولو نا، سب کو یاد ہے نا؟ الحمدللہ بولو، سب کو یاد ہے نا؟ ارے میں کہتا ہوں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا نا، کم سے کم اتنا کرو کہ قرآن کھولو اور الحمد کی سب سے پہلی صورت ہے پڑھتے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے علماء کو بیان کرتے سنا میں نے کہ وہاں کے ایک ڈائجسٹ کے اندر جو ہے ایک واقعہ شائع ہوا تھا کہ قبرستان کے اندر ایک قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، گلاب کے پھول پھیلے ہوئے ہیں، تو باقاعدہ اس کی تحقیق کی گئی کہ اس آدمی کو جانا جائے کہاں اس کا رہنے والا تھا۔ تحقیق کی گئی تو ہمارے یہاں کے نہیں، دوسرے وہاں کا حال دوسرا ہوتا ہے، کتبے لکھے جاتے ہیں۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ فلاں محلے کے اندر یہ صاحب رہا کرتے تھے، وہ جا کر کے پوچھا گیا، اس سلامتی لاش خوشبو آ رہی تھی، جا کر کے بیگم سے پوچھا کیا بات ہے کہ تمہارے شوہر کی قبر کھلی، تو سب لوگ خوش ہو گئے اور جنت کا نظارہ انہوں نے دیکھا کہ گلاب کے پھول کی خوشبو تھی اور معطر تھا پورا ماحول۔ تمہارے شوہر کیا تھے؟ تو اس نے جو بیوہ عورت تھی، ضعیف العمر تھی، بیان کیا ضعیف العمر تھی، تو اس نے سنا تو رونے لگی، کہا میرا شوہر تو ان پڑھ جاہل آدمی تھا۔ تو
کہا یہ انعام سے کیا ملاؤں گا؟ زندگی ساتھ میں تم نے گزاری ہے، کوئی تو عمل تمہاری نگاہ میں ہوگا جسے تم نے دیکھا ہوگا، خوش ہو گئی ہوں گی، کچھ تو ہوگا۔ تو پھر یاد کر کے کہنے لگی ایک عمل ایسا نظر آتا ہے جو دوسروں میں نہیں دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا میرے شوہر کا معمول تھا کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جاہل آدمی تھا، لیکن نماز کا پابند تھا، نماز پڑھ کے آتا، لوگ جب وہ قرآن کھول کے مسجد میں بیٹھتے تو یہ گھر میں آتا شرمندگی کے مارے، ایسے کہا لکھا کہ وہ آتا شرمندگی کے مارے، گھر سے قرآن اٹھا کر کے کھولتا اور کھول کر کے اس کی سطروں پر ہاتھ پھیرتا، کہتا مولا اسے پڑھنا تو نہیں جانتا لیکن ایمان رکھتا ہوں مولا، جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ تو بزرگوں سے اور علماء سے پوچھا تو علماء نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے اسی عمل کا نتیجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ اتنا تو کر سکتے ہو، حیا آئیں گی ایک بار پڑھتے پڑھتے دوستو، حیا آئیں گی، اے اللہ تیرا کلام پڑھنا نہیں جانتا۔ دوستو بزرگوں اس طرح سے اگر آپ اپنی سحری کا آغاز کرو تو انشاءاللہ تبارک اس کے بعد سو جانا، اور پھر دن کے معمولات کو اور کسی وقت میں بیان کریں گے، وقت ہوا جاتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں دوستو میری بات کسی حوالے سے اگر آپ کو ناراض کر گئی ہو، اللہ کے گھر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن محبت سے جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، اس کی عبادتوں کے قریب ہو جائے۔ عبادتیں ہے ہی اسے کہ اللہ کے قریب کر دے، وہ بندہ جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب جو ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور عبادات اور اعمال صالحہ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا دعا کرتے ہیں، مولا نماز جمعہ سے پہلے دعا کرتے ہیں، مولا ہم سب پریشان حال ہیں، طرح طرح کی باتوں کو لے کر پریشان ہیں، عالمی طور پر، ملکی طور پر۔ مولا تو حافظ بھی تو ہے، ناصر بھی تو ہے، حفیظ بھی تو ہے، رقیب بھی تو ہے، مولا نگہبان بھی تو ہے۔ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کے رب تبارک و تعالیٰ اس کے قبضے کو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تفویض فرما دے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما، حرمین طیبین کی حفاظت فرما، ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا ظہور و نزول فرما، منصتیں دور فرما دے، بدعقیدگی دور فرما دے، تیرا قرب نصیب فرما، تیرے سجدے نصیب فرما، تیری عبادت نصیب فرما، تیری تسبیح نصیب فرما۔ ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، دنیا دیکھتی ہے رب تبارک و تعالیٰ، کچھ تو مذاق اڑاتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما لے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ مولا ہماری تراویح قبول فرما لے، قرآن پڑھنا قبول فرما لے، مسجدوں میں آنا قبول فرما لے، رب تبارک و تعالیٰ یہ روزوں کی رنگت، یہ روزوں کا نور زندگی بھر رب تبارک و تعالیٰ ہمارے چہروں پر ایسے ہی نازا ہو کر رب تبارک و تعالیٰ قائم اور باقی فرما دے۔ بہن بیٹیوں کو رب تبارک و تعالیٰ ایمان قوی فرما دے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے محنتیں کرتی ہے، مولا کریم ان کو طاقت نصیب فرما، انہیں صحت و تندرستی نصیب فرما، ان کا بھلا فرما دے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کا ثواب انہیں نصیب فرما، ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کھانے بناتی ہے، ہمارے انتظامات کرتی ہے، مولا ہماری محبتوں کا حقدار انہیں بنا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما۔ اسکولیں شروع ہونے والی ہے، امتحانات ہو چکے، رب تبارک و تعالیٰ مسلمان MPSC کے اندر بھی کامیاب ہے، مولا IAS کے بھی جو تیاریاں کر رہے ہیں، نیٹ سیٹ کی جو تیاریاں کر رہے ہیں، مولا سب کے لیے دعا کرتے ہیں نماز جمعہ سے پہلے، اے ارحم الراحمین سب کو کامیابی نصیب فرما، علم کی دولت عطا فرما، ہمیں خوش رکھ مولا۔ وصلی اللہ علی حبیبک محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔